وہ دفنا دیے گئے. اس کا کوئی اس کا ساتھ مطلب نہیں بنتا. وہ صرف اس لیے تاکہ مصر کا لفظ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے, تاکہ میں کہوں کیونکہ وہ فوت ہو چکے, اس لیے جو آئے گا وہ عیسیٰ تو نہیں ہوگا, تو ان کی طرح کا ایک بندہ, یعنی ان کی سی صفات کا بندہ ایک آئے گا واپس اور آ کر وہ کام کرے گا. یہ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ مثل مسیح آئے گا, اور اس کا تعلق اس کے عقیدے سے نہیں. بنیادی طور پر مرزا قادیانی کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ ختم نبوت پر اختلاف ہے. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, رسالت کا دعویٰ کیا. بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ شروع دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا. نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ آئیں گے تو پھر ختم نبوت فرق نہیں پڑے گا. ہم کہتے ہیں وہ واپس آئیں گے نا, آئیں گے تو نہیں. آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں, بڑی پرانی بات ہے, بڑی دیر تک رات کو مطالعہ کرتا رہا ختم نبوت کے حوالے سے. جب میں نے اس کے یہ دلائل پڑھے قبلہ سب سے عرض کیا تو سب نے یہ جملہ کہا تھا جو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. اس لیے وہ جو بندہ واپس آتا ہے وہ نیا تو نہیں نہ ہوتا. ہم یہاں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی ایک بچہ جو ہے پانی پینے گیا ہے, وہ یہاں سے اٹھ کر گیا ہے. اب میں اسے پوچھوں تم دیر سے کیوں آئے ہو, یہ سوال ٹھیک ہوگا؟ یہ سوال ٹھیک ہوگا؟ لیکن ابھی ایک چودھری آ کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے, اس سے تو میں پوچھ سکتا ہوں تم دیر سے کیوں آئے ہو, پوچھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ دیر سے آیا ہے, وہ بعد میں آیا ہے. لیکن جو بندہ یہاں بیٹھا ہوا تھا, یہاں سے اٹھ کے گیا, وہ واپس آیا, اس سے یہ تو پوچھا جا کدھر گئے تھے, کیوں اتنی دیر لگائی ہے, پر یہ نہیں کہا جاتا تم دیر سے آئے ہو, اس لیے کہ وہ پہلے سے موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود ہیں, وہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہیں آئیں گے, نبی پاک کے بعد واپس آئیں گے. سبحان اللہ. تو واپس آنے سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو جا رہی ہے بات. اس لیے اس کا تو اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ادھر ہی مغل بیٹھے, ٹھیک ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے, اس سے اس کا مقصد تھا کہ میں ان کو وفات ثابت کر کے اپنا مثل ہونا اس کی کوئی وجہ نکال سکوں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی بات ہو, کوئی عقیدہ ہو, ہم ڈیوٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے پابند ہیں. ہم ماننے کے پابند ہیں جو وہ حکم دے دے. لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس کی کوئی تعلیم دی نہیں ہے کہ تم نے مثل مسیح کو ماننا ہے. مثل مسیح تو ہزاروں لوگ اپنے آپ کو قرار دے دیں گے کہ یہ جو بدعقیدہ لوگ ہے یہ مثل مسیح کا, یہ تو مثل مصطفیٰ بننے کی ٹرائی مارتے ہیں. ان کے لیے مثل مسیح بننا کون سا مشکل ہے؟ پھر تو ہزاروں بندے دعویدار ہو جائیں گے. مثل مسیح نہیں, مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کا آنا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے. اور کوئی اور بندہ اگر یہ ثابت کرنا چاہے کہ میں عیسیٰ ہوں, اس کے لیے 2-4 ایسی باتیں ہیں, ایسی نشانیاں سرکار نے بتائی ہیں کہ وہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی فلفل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت ظہور فرما ہوں گے, جب نزول فرمائیں گے, جب نیچے تشریف لائیں گے, آسمانوں سے واپس آئیں گے, اس وقت ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام ہوگا. جب وہ زمین پر واپس تشریف لائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھائیں گے وہ فجر کی نماز ہوگی, اور فجر کی نماز میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو دعوت دیں گے امامت کی کہ آپ امامت فرمائیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم, تمہارا امام تم میں سے ہے, تم ہی میں سے ہے. اس وقت آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو فرمائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے ہوں گے, اور آپ نماز پڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ 2 شخصیات بنیں گی, مسیح موعود اور مہدی موعود. یہ 2 علیحدہ ذاتیں, یہ ایک ذات کا نام